الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. اور تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ معاش کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے. پھر جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتا رکھا ہے. حقیقت میں اس سے پہلے محض تم ناواقف تھے. پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو حق تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو. بعض آدمی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں دے دیجیے، اور ایسے شخص کو آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے گا. اور بعض آدمی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری عطا کیجیے، اور ہم کو عذاب جہنم سے بچائیے. ایسے لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے اعمال کے. اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک. پھر جو شخص 2 دن میں تعجل کرے، جلدی کرے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو 2 دن تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى، جو تقوی کرنے والا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو کہ انکم الیہ تحشرون، تم سب کو اس کی طرف جمع ہونا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے 230 تک ترجمے کے ساتھ تلاوت کی ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا، یہاں پر ایک حج کا مسئلہ چل رہا تھا. تھوڑا سا قریب ہو جائیں بھلے.
حج کا مسئلہ چل رہا تھا کہ حج کے دوران تجارت کرنا، کاروبار کرنا کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں اونٹوں والا ہوں اور کرائے پر اونٹ دیتا ہوں، تو حجاج اکرام مجھ سے کرائے کے اونٹ لیتے ہیں، پھر ان کے اونٹوں کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ میں بھی آ جاتا ہوں حرم، میں بھی احرام باندھ لیتا ہوں، میں بھی طواف کر لیتا ہوں، کیا میرا حج ہو جائے گا؟ کیونکہ میں تو اپنے اونٹوں کے ساتھ آیا ہوں، کرائے پر آیا ہوں، مطلب کاروبار کرتا ہوا آیا ہوں، پیسہ کمانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سوال حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شخص نے کیا تھا جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس وقت تک جواب نہیں دیا جب تک یہ آیت نازل نہیں ہو گئی۔ اس آیت میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مقصد تجارت نہ بناؤ کہ حج صرف کمانے کے لیے، اصل مقصود حج ہونا چاہیے، غرض اصل حج ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کے خاطر ہونا چاہیے۔ ضمناً تجارت، مثال کے طور پر یہاں سے کوئی چیزیں آپ کو سستی مل رہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر جائیں گے تو اچھے داموں میں مل جائیں گی، تھوڑا سا میرا سفر حج میں خرچہ بچ جائے گا، تو یہاں سے آپ بیگ بھر کر، اگر اجازت، مثال یہ ان کی امیگریشن والوں کی وغیرہ وغیرہ جو ہیں، ان کی اجازت ہے، سہولت کے ساتھ لے جا سکتے ہو، لے جاؤ، وہاں جا کر بیچو اور اپنے سفر حج کے اندر خرچہ شامل کر لو۔ ایسا کیا جا سکتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے، تو وہاں پر خاص طور پر افریقی اور یہ دوسرے جو ہے نا خواتین بھی، وہ لونگ اور الائچی، زعفران، یہ بڑے بڑے تھالوں میں رکھ کر روڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں سے آتی ہیں۔ اچھا، انڈونیشیا، ملیشیا سے جو آتے ہیں حضرات، ملیشیا سے خاص طور پر یا جاپان سے، وہ کیا لے کے آتے ہیں؟ کیمراز لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جدید قسم کے الیکٹرانک آلات وہ لے کر آتے ہیں، اپنے ان کے ملک کی وہ صنعت ہے، تو وہاں سے وہ چیزیں لے کر آتے ہیں اور یا مناسب داموں پر بیچتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیس علیکم جناح، یہ تم پر گناہ نہیں ہے اگر ایسا کرو گے تو۔ مثال کے طور پر آپ کے ٹنڈو آدم میں کیلے سستے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک پورا ٹرالا بھرا کر بک کر لو اور بائی روڈ سفر کرو اور مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ اور وہاں پر جا کر آپ کیلے اپنے فروخت کر لو، حج بھی کر لو، کیلے بھی فروخت کر لو، اور جیسے سرگودا میں مالٹا ہے، سرگودا والے جو ہیں وہ مالٹا کا ٹرک بھرائیں اور حرم شریف چلے جائیں، حج بھی کر کے آ جائیں اور اپنے مالٹے بھی فروخت کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بیچی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں سے کچھ نہیں لے، وہیں سے ایک چیز لی آپ نے، پھر مناسب منافع کے ساتھ وہاں پر ہی بیچ دی آپ نے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انتہائی اشارتاً یہ چیز بیان فرما دی کہ گناہ تو نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے، لیکن بہتر تقویٰ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی تجارت کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ افضل پھر بھی یہی ہے کہ آدمی دنیا کا کوئی بھی کام نہ کرے، خالصتاً اللہ رب العزت کے ہاں اعمال حج کرے۔ آگے فرمائے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللہ، جب تم عرفات سے واپس آنے لگو، 8 ذی الحجہ کو حجاج اکرام جاتے ہیں منا، مکہ سے منا جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو منا میں رہتے ہیں، 9 ذی الحجہ صبح فجر کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں اور عرفات جاتے ہیں منا سے۔ تو فرمایا وہاں پر عرفات میں انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت ظہر کی پڑھیں گے ظہر کے ٹائم میں، عصر کی پڑھیں گے عصر کے ٹائم میں، اور اگر امام حج کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ ظہر اور عصر دونوں حج میں۔ امام حج اکیلے کسی کو اجازت نہیں ہے، اکیلے اگر پڑھ رہے ہو یا اپنی ٹیم بنا کر 10 15 100 50 آدمی ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی ظہر میں پڑھیں گے، عصر کی عصر میں پڑھیں گے۔ لیکن اگر مسجد نمرہ جاتے ہیں اور امام حج کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر 2 ظہر کی اور 2 عصر کی ایک اذان کے ساتھ 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھی جائے گی، ان کے لیے اجازت ہے، کیونکہ وہ حج کا دن انتہائی مصروف دعاؤں کا دن ہوتا ہے۔ تو حجاج اکرام فرمایا کہ جب وہ تم کر چکو تو پھر ذکر کرو مشعر حرام میں، ٹھیک ہے نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ،
ان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ فرمایا کہ پھر تم مشعر حرام میں ذکر کرو جیسا تمہیں بتایا گیا ہے، اور اس سے پہلے تم اس سے آگاہ نہیں تھے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ عرفات میں غروب آفتاب تک رہنا ہے۔ آفتاب غروب ہوا، وہاں سے نکلنا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے عرفات میں، مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے۔ اگر آپ مغرب کے ٹائم میں مزدلفہ بھی پہنچ گئے تب بھی آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ جب عشاء کا ٹائم ہو جائے تو پہلے عشاء کے ٹائم میں مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے۔ مطلب یہ خاص عبادت ہے وہاں کی کہ عرفات سے نکل کر مزدلفہ آنا ہے، عشاء کی نماز میں، عشاء کے ٹائم میں پہلے مغرب اور پھر عشاء دونوں ملا کر پڑھنی ہے عشاء کے ٹائم میں۔ یہ خاص حج کے لیے ہے۔ کوئی وہیں پر صوفی صاحب کھڑے ہو جائیں جی سورج غروب ہو گیا اللہ اکبر، نہیں ہوگی نماز، اس لیے کہ یہاں کا حکم یہ ہے۔ یہاں اگر ہم بغیر ٹائم کے پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی، لیکن وہاں اس طرح کرنا ہے وہ قضا نہیں ہے، وہ عین ادا ہے کیونکہ اللہ کا حکم۔ پھر اللہ کا ذکر کرو عرفات میں، یہ بھی ذکر ہے، دو نمازوں کو جمع کر لینا، اللہ کا ذکر ہے۔ پھر ذکر و اذکار کرتے رہو، تھکے ہوئے ہو آرام کر لو۔ صبح جب اٹھو گے فجر کی نماز کے لیے تو سورج فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کچھ وقت ذکر و اذکار کریں اور وقوف کریں، کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کریں۔ پھر آپ جو ہیں کہاں آئیں گے واپس؟ مینا سے چلے تھے عرفات، عرفات سے واپس مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس مینا آئے گا۔ آگے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم سب واپس آؤ وہاں سے ہو کر جیسے لوگ واپس۔ پہلے کیا تھا؟ اسلام سے پہلے سرداران قریش کعبہ کی خدمت ان کے ذمے تھی، سرداران قریش کے ذمے کعبے کی خدمت تھی، اس لیے یہ خدام الحرم اور مجاور حرم کہلاتے تھے اپنے آپ کو۔ تو یہ اپنے لیے خصوصیت رکھتے تھے، باقی حاجی تو عرفات جاتے تھے، یہ جو ہوتے تھے یہ کیا کرتے تھے؟ مزدلفہ میں رہ جاتے تھے۔ کیوں کہ مزدلفہ حرم میں ہے، مکہ میں ہے، اور عرفات مکہ میں نہیں ہے، وہ مکہ سے باہر ہے، حرم سے باہر ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ مسجد حرام کے مجاور ہیں اس لیے ہمیں حرم سے باہر نہیں نکلنا ہے، تم لوگ عرفات جاؤ پھر وہاں سے واپس آؤ گے تو لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم فرمایا، کوئی کسی کے لیے تفریق نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا فن خان ہو، کوئی علامت الدوار ہو، کوئی پیر طریقت ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی مجاور ہو، کوئی کچھ بھی ہو، سب کو عرفات جانا پڑے گا اور ان کے ساتھ واپس آنا پڑے گا۔ اگر عرفات نہیں جائیں گے تو حج نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، ہر چیز کا بدل ہے، ہر چیز کا بدل ہے۔ یہ نہیں ہوا تو یہ دم دے دو، یہ نہیں ہوا تو یہ دم دے دو، لیکن اگر وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج ہی نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ آگے سمجھ میں؟ تو یہ رکن اعظم ہے۔ عرفہ سے مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ سے منا آ گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبائكم أو أشد ذکرا، جب تم تمام حج کے مناسک ادا کر لو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کفار کہ عرفات سے واپس آ کر مینا میں پھر بڑا جرگہ لگاتے تھے، پھر اپنے اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جناب میں فلاں خاندان کا، میرا پردادا اتنا بہادر تھا، میرا دادا اتنا مالدار تھا، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دادا وادا ماں باپ دادا کی باتیں نہیں کرو، جیسے لوگ مشرک اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر اس سے زیادہ تم کرو بیٹھ کر۔ اب مینا میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور قربانی کرنی ہے۔ فمن الناس من یقول ربنا، اب یہاں پر دعا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، پھر سکھاتا بھی ہے کہ ایسے مانگو، ٹھیک ہے نا جی۔ آداب بھی بتاتا ہے کہ میں سے ایسے مانگو، حکم بھی ہے کہ مجھ سے مانگو، پھر خود سکھا بھی رہے ہیں۔ فرمائے کہ ومن الناس، بہت سے لوگ ایسے ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں، جو صرف کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس جو دنیا مانگ رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ آگے فرمایا ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے اور ہمیں عذاب سے بچا، ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے نیک اعمال کی بدولت اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ حساب
کرنے میں دیر نہیں لگاتے. ہمارے حساب تو 70 سال 80 سال کی پوری زندگی ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو 70 80 سال کا ایک دن میں تو لینا چاہیے. نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے پلک جھپکتے میں, اللہ کے لیے حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح 70 80 سال کی جمع کی ہوئی گندم ترازو میں رکھو, ٹھک سے کانٹا بتا دے گا اتنے من ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ تو اللہ انسان نے بنایا, تو اللہ کی بنائی ہوئی ترازو تو اس سے بھی زیادہ صحیح ہے. وہ بالکل جیسے آپ دیکھ لیں بخار کے لیے تھرمامیٹر لگاؤ 2 منٹ میں, چند سیکنڈوں میں بتا دے گا اتنا بخار ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس طرح بہت سارے آلات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ترازو بھی ایسی ہے کہ انسان کو پیش ہوتے ہی اس کے سارے اعمال برے اور اچھے سامنے آ جاتے ہیں, اور اللہ حساب کرنے میں دیر نہیں کرتے ہیں. آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. اب یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو منا اپنا عرفات سے 9 ذی الحجہ کو عرفات گئے, عرفات سے واپس مزدلفہ آئے, رات وہاں ٹھہرے, صبح 10 ذی الحجہ ہو گئی. اب ذی الحجہ کو منا آئیں گے. منا میں پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن 10 11 12 13 یہ 4 دن رمی کے ہیں, یعنی شیطان کو کنکری مارنے کے. تو اس میں وہاں اسلام سے پہلے اختلاف تھا. ایک لوگ کہتے تھے کہ جو 13 تاریخ تک کنکریاں مارے گا اس کا حج ہوگا, جو 12 کو واپس چلا جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے تھے جو 12 کے بعد 13 کو جائے گا کنکریاں مارنے تو اس کا حج نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, 12 تاریخ کو مار کر تم پہلے چلے جاؤ مکہ, تمہارا حج ہو گیا. اور رکنا چاہتے ہو ومن تعجل, جو جلدی کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, ومن تاخر, اور جو رک کر 13 تاریخ کی کنکریاں مارتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے مکے نکل جانا ہے. اگر وہیں مینا میں آپ کا سورج غروب ہو گیا تو اب 13 تاریخ کی کنکریاں آپ کو مارنا پڑیں گی. یہ مسئلہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. اللهم احسن عاقبتنا في الامور, اللهم حبب الينا الايمان, اللہ